الرحمن الرحیم 19 جولائی کو مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ پروگرام پہلے سے طے تھا اور میری ایک بہت محترم شخصیت ہے، انہوں نے مجھے بلوایا تھا، ان کا کوئی کام تھا اس سلسلے میں۔ تو پھر وہ میں گیا تو میں اپنی بڑی ہمشیرہ کے ہاں ٹھہرا، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر وہ بھی وہیں پہ تشریف لے آئی تھیں، وہ جو خاتون ہیں۔ تو تقریباً حالانکہ 2-1 گھنٹے انہوں نے اپنی جو بھی داستان تھی، کہانی تھی، تکلیف تھی، دکھ تھا، وہ سنایا۔ اس کے بعد ان سے کیونکہ پرانا تعلق ہے، پرانی یاد اللہ ہے، تو مطلب کافی زیادہ 2-3 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جب سب بات کی تو میں نے انہیں اللہ کا ذکر سکھایا، اس سے پہلے بیعت کی دعائیں پڑھائیں، پھر ذکر سکھایا، پھر لطائف پہ توجہ کی، جس کی وجہ سے ان کے لطائف اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ اور وہ مطلب کچھ اطمینان بھی ہوا، کچھ سوالوں کنفیوژنس تھیں وہ بھی پوچھیں تو ان کے بھی میں نے جوابات دیے۔ ایک طویل نشست ہوئی، کھانا بھی ہم سب نے وہیں پہ کھایا۔ انہوں نے پھر مجھے بڑی محبت سے، بڑی عاجزی سے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملوانا چاہتی ہوں، اور وہ بھی کچھ ڈسٹرب ہے، وہ وظائف وغیرہ پڑھتی ہے۔ تو مجھے ایک دن ہی رکنا تھا وہاں پہ، لیکن پھر مجھے رکنا پڑ گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ جب تشریف آئیں اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی FSC کیا ہوا تھا، اس نے ابھی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تھا، اچھی بچی تھی۔ اس کے بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ سنگل پیرنٹ میں پھر کچھ نہ کچھ پرابلمز ہو ہی جاتی ہیں بچوں میں، اس پوری کشمکش میں پیچھے تو بچے ہی جاتے ہیں۔ اس کو بھی بیعت کی دعائیں پڑھائیں، پھر اس کو بھی ذکر سکھایا، اور اس کو بہت فائدہ ہوا۔ بہت زیادہ وظائف وہ ایک دن میں پڑھتی تھی، صبح سے لے کے رات تک۔ تو میں نے پھر وہ سب بند کروائے، توجہ کی، اللہ کا ذکر سکھایا کہ ایسے کرنا ہے، اور 1-2 اور چیزیں وقتی طور پر بتائیں کہ آپ نے فی الحال تھوڑا سا یہ پڑھنی ہے۔ تو جیسے جیسے میں اس پہ توجہ کر رہا تھا، اس کو توجہ کر رہا تھا، ویسے ویسے اس پہ گریہ طاری ہو رہا تھا بار بار۔ پھر اس کے اوپر اثرات تھے، اور ان اثرات جناتی اثرات تھے جن کی وجہ سے وہ ڈسٹرب تھی کافی ساری۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو 4-5 دن تک میری طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں جیسے ہی ایسے کسی انسان کی صحبت میں 2-4-5 گھنٹے بیٹھ جاؤں کہ جو لوگ بنیادی اسلامی شعار کا خیال نہیں رکھتے، جو مثال کے طور پہ جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے، یا جن کا لباس اس طرح کا ہے ان کو نارمل لگتا ہے اور ہم یہ لگتا ہے کہ یہ شرعی طور پہ حرام لباس ہے، تو ایسی خواتین جو سامنے آتی ہیں تو پردے کا خیال نہیں کرتی، سر نہیں ڈھانپتی ہیں اپنا، اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی ان بچیوں کو کہ یار یہ سر ڈھانپنا فرض ہے اور ضروری ہے، وہ اس کو نارمل سا لیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی باطن میں نحوست اور تکدر پیدا ہو جاتا ہے، میل، ایک کثافت۔ کئی دنوں تک میری کیفیت ایسی تھی کہ بس میں نماز پڑھ رہا تھا اور پھر بیٹھ رہا تھا اور کچھ اور نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سفر، اس لیے اس سفر کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سفر کئی حوالوں سے بڑا مختلف تھا۔ پہلی اس حوالے سے بڑا مختلف تھا کہ میرے بیٹے نے پہلی دفعہ لاہور دیکھا، وہ میرے ساتھ گیا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں نے ٹرین میں سفر کیا اور عام لوگوں کے ساتھ سفر کیا، اور دیکھا کہ کس قسم کے لوگوں کے پرابلمز اور مسائل ہیں۔ پھر بیٹے میرے کو شوق تھا کھانے کا مختلف جگہوں سے، تو ہم وہ جو ایک بڑی پرانی لاہور میں ایک دال ماش کی کچوری ہوا کرتی تھی، جو میں نے آج سے 30-32 سال پہلے کھائی تھی، اس کو میں نے ڈھونڈ لیا، اور ہم انارکلی دونوں گئے ایبک روڈ پہ، ابوالدین ایبک کے مزار کے سامنے۔ وہ ابھی بھی کوئی ان کے بچوں میں سے ہیں جو کوئی استاد لالی کے نام ہے اس کا، وہ لگاتا ہے وہاں پہ وہی والی کچوری، لیکن جب ہم گئے تو اس کے پاس سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہاں سے ہم رنگ محل آئے، اور رنگ محل میں وہاں پہ ہم نے حنیف کا چرگا نام بڑا لیا ہوا تھا، تو بیٹا چھوٹا سا ہے، اس نے کہا کہ مجھے چرگا کھانا ہے، تو میں نے اس کے لیے، کسی زمانے میں وہ ہم 180 روپے کا لیا کرتے تھے، اب وہ 1320 روپے کا چرگا ہے، اور سائز بھی اس نے چھوٹا کر دیا ہے،
حنیف بھی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کو شوگر ہو گئی ہے۔ انجم کو دیکھا وہاں پہ حیران ہو گیا، یہ تو بالکل فارغ ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، شوگر نے کھا لیا اس کو۔ پیسے تو انہوں نے بہت بنا لیے ہیں لیکن ابا بھی گنوا دیا ہے اور صحت بھی گنوا دی ہے۔ رنگ محل کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ رنگ محل میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ جن کو دیکھ کے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں اترا ہی تھا ابھی اسٹیشن سے تو میرے کزن نے مجھے بتایا کہ یار وہ چودھری سعید کا انتقال ہو گیا، اور اس بات کو شاید 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ تو مجھے میں بڑا شاکڈ ہوا، میں ایک ٹراؤما میں چلا گیا کہ یار یہ کیا مطلب بات کر رہا ہے یہ۔ اور جب میں بیٹے کے ساتھ رنگ محل آیا اور وہاں پہ میں نے پھر اس کو اٹھایا، میں نے کہا تم یہ کھاؤ، تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کسی زمانے میں چودھری سعید کی دکان ہوا کرتی تھی بھٹوروں کی۔ چودھری سعید صاحب لگ بھگ کوئی 70-75 سال سے زیادہ عمر کے، 81 سال کی عمر کے بندے ہوں، لیکن وہ صحت مند بڑے فٹ فاٹ تھے۔ ان کی بڑی شفقتیں، بڑا پیار۔ ان کا بیٹا چودھری ایوب میرا بچپن کا دوست ہے۔ عجیب فلمی سین تھا کہ 24 سال سے ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ابھی چودھری سعید کے انتقال نے ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ چودھری سعید کی وہ دکان جہاں وہ اس علاقے کا، اس بازار کا کوئی 40 سال، شاید 40 سال تو کم از کم وہ رہا ہے، بلا مقابلہ صدر رہا ہے بازار کا، تاجروں کا۔ صرافہ بازار، رنگ محل بازار، کسیرا بازار، یہ سب آمنے سامنے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ ملک ایاز جو حضرت سلطان محمود غزنوی کے وزیر تھے، حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو رنگ محل میں لوگ ملک ایاز کہتے ہیں۔ ان کی مسجد کے بالکل سامنے اس کی دکان تھی بھٹوروں کی۔ تو وہاں پہ تو ظاہر ہے سب کچھ بدل گیا ہوا، مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے۔ وہ جو چودھری سعید کا بیٹا کسی زمانے میں ایک بڑی ساری پلاسٹک کی دکان تھی برتنوں کی اس کی، اب وہ وہیں پہ ایک عثمانیہ ریسٹورنٹ ہے، کوئی پٹھاری لوگ ہیں ان کا، پرانے لوگ ہیں وہ بھی، ان کے پاس ان کے سامنے ریڑھی پہ بیٹھ کے سلاد بیچتا ہے۔ اور بڑے روج و زوال ایک دم میری آنکھوں کے سامنے پھرنا شروع ہو گئے کہ کیا تبدیلیاں آ گئیں۔ وہاں پہ میں جس سے پوچھوں چودھری سعید ہو گئے، جی کون چودھری سعید؟ ایک دو نے کہا وہ گنے والا ہے، وہ مشن ہائی اسکول کے باہر کسیرے بازار کے کونے پہ ایک گنے والا تھا، وہ گنے کا جوس بیچا کرتا تھا، بہو نام تھا اس کا۔ تو وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا تھا، میں نے کہا یار وہ بہو کدھر ہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اس کو تو 2.25 سال ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا وہ میں نے کہا آپ کے وہ کیا لگتے؟ کہا میرے تایا تھے۔ اور اس نے مجھ سے کوئی خیریت نہیں پوچھی، کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ اب یہ وہ جگہ جہاں پہ میری زندگی کا پرائم ٹائم گزرا، ایک ایک بندہ مجھے جانتا تھا، لیکن وہاں پہ منظر نامہ ہی بدل گیا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ پھر میں وہی چودھری سعید کا جو ہوٹل تھا، وہ جو دکان تھی بھٹوروں والی، اس کے بعد باہر وہ جو عثمانیہ ریسٹورنٹ تھا، اس کے کاؤنٹر پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس آیا۔ میں نے کہا بھائی یہاں پہ چودھری سعید کہاں؟ ہاں وہ ہوتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ پتہ ہے ان کو تدفین کہاں کی گئی ہے؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو گئے نہیں تھے ان کے جنازے میں۔ میں نے کہا کوئی ان کا بندہ جس سے میں مل سکوں، میں جس کے پاس جاؤں کہ چودھری سعید کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا صدمہ ہوا۔ اور پھر ایک دفعہ نئے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رہے نام اللہ کا، اللہ کے نام کوئی بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ وہاں پہ پھر وہ جب میں نے وہاں پہ بازار میں 2-4 بہت پرانے لوگوں کے نام لیے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا مجھے سیریس لیا اور کہا جی ہاں وہ تو چلا گیا، وہ یہاں پہ صحت کا ہوٹل تھا، ہاں وہ وہاں پہ لڑکا طارق کام کرتا، ہاں وہ تو اب نہیں ہے یہاں پہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے چودھری ایوب کے بیٹے سے میری فون پہ بات کروا دی۔ اس دن انہوں نے اسٹال نہیں لگایا ہوا تھا، بات کروائی تو انہوں نے، وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ایسے ایسے، کہا جی وہ تو فلاں جگہ پہ طاہر بندگی میں ان کا وہ حضرت غازی علم الدین شہید کے مزار کے پاس ہی وہاں پہ ایک احاطہ ہے، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیا۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو اتنے میں ایک لڑکا میرے سامنے آیا، وہ کوئی کسی کو بلا کے وہ لے آیا کوئی اس کو، تو وہ جوان سے لڑکا کوئی ہوگا، وہ بھی کوئی 23-24 سال کا ہوگا، 25 سال کا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی چودھری ایوب شہید کا بیٹا ہے۔ میں نے ایسے میں سمجھا کسی نے کہا یہ چودھری ایوب کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا جوان ہو گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ اس نے کہا میں چودھری ایوب کا بیٹا نہیں ہوں، میں چودھری سعید کا بیٹا ہوں۔ اب مجھے میں چودھری سعید کے پورے خاندان کو جانتا ہوں، اس کی بیٹی کی شادیاں میرے ہاتھوں میں ہوئی ہیں، وہ مجھ سے پوچھے بغیر آسانی سے کہیں پہ رشتے میں ہاں نہیں کرتا تھا۔ چودھری سعید کی کہیں پہ بھی خاندان یا خاندان سے باہر کسی بھی اس کی بیٹی کا رشتہ آتا تھا
تو لڑکے کو دیکھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا، میری ہاں یا نا کے اوپر فیصلے ہوا کرتے، تب میں بھی جوان تھا، بچہ تھا، یعنی کہ میرا تو اس طرح وہ اپنا ہی گھر تھا۔ تو میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ میں نے کہا 3 بیٹے ہیں چودھری سعید کے، چودھری نعیم، چودھری ایوب اور یوسف، چوتھا تو بیٹا نہیں تھا ان کا، اور میں بھی انہیں کا ہی بیٹا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری ماں کا نام فلاں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کیا پھر چودھری صاحب نے تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا میں شادی کے بغیر ہی پیدا ہو گیا تھا۔ چودھری سعید صاحب جو ہیں میرے والد ہیں، اور میری، میں نے کہا کیا حال ہے تمہاری امی کا؟ کہا وہ 6 سال ہو گیا فوت ہو گئی۔ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں یہاں پہ لیمو پانی کی ریڈی لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ چودھری صاحب پیار کرتے تھے تم سے؟ کہا بہت پیار کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ تم کا میری شادی ہو گئی؟ تو میں نے کہا تمہاری والدہ، اس نے بتایا کہ، میں نے کہا شادی، میں نے کہا ان کے تو شوہر کا نام یہ تھا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ اس کا نام عارف نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں اس کا نام عارف ہی تھا۔ میں نے کہا وہ کب بھی فوت ہو گیا؟ اور مجھے نا، میں سر پٹا گیا، میں کہ میں اس کو کیا بات کروں اس کے ساتھ؟ وہ میں، میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس کو لا کے وہیں پہ کرسی پہ بٹھا دیا اس کو، حنیف چرگے والے کے پاس۔ اس سے میں بات چیت کروں تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے، مطلب بچے کو پتہ ہے کہ میں چودھری سعید کی جائز اولاد نہیں ہوں، اور ماں بھی فوت ہو گئی، چودھری سعید بھی فوت ہو گئے۔ کیا، میں نے سوچا یار اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ کتنی پریشر میں ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہوگی؟ میں نے پوچھا کوئی یہاں پہ تنگ تو نہیں کرتا؟ کہا ہاں ایک دفعہ میرے ٹھیک کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی فلاں شخص نے، تو وہ ان کی فیملی کی بات کر چودھری صاحب کی۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہا پھر وہ ایوب بھائی نے جو ہے نا ان کو منع کیا۔ میں ظاہر ایوب ایک طاقتور آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑو، یہ ادھر ہی رہے گا۔ وہ بھلا آدمی بھی ہے، ایسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے، بہت بھلا آدمی چودھری، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا وہ میرا ساتھ، میں کا ساتھ دیتا ہے وہ تمہارا؟ کہا وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ فلموں میں تو دیکھا تھا کسی کی ناجائز اولاد، اور یہ وہ بھی سامنے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے، میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے یار چودھری صاحب نے کیا کر دیا؟ یہ کون سا ایسا ایک بیج لگا کے چلے گئے، ان کی اولاد، پھر ان کی اگلی اولاد، پھر ان کی اگلی اولاد کیا بتائے گی کہ اس کے باپ اس کا باپ کون تھا؟ تو کیا بتائے گا؟ اس کا جو باپ تھا وہ، اس کی ماں باپ کا آپس میں نکاح نہیں ہوا تھا اور یہ پیدا ہو گیا تھا۔ نہیں سوچ سکتے۔ ایک تو مجھے اپنی تشخص، اپنا تعارف، جو میں خود ہی گمنام ہو گیا رنگ محل میں، یہ بھی صدمہ میرے پر سے پوری طرح گزرا نہیں تھا، تو اس کا صدمہ سامنے آ گیا۔ بڑی تکلیف میں وہ وقت دیکھا میں نے۔ پھر چودھری سعید سے، میں نے چودھری ایوب سے میری فون پہ بات کروائی کسی نے، کہا یہ چودھری صاحب فون پہ بات کریں۔ میں نے بات کی، میں نے کہا میں راولپنڈی سے آیا ہوں، اور یہ کہا جی آپ کا نام ہے؟ نام محمود۔ تو کہا کون سی جگہ سے آئے ہیں آپ پنڈی سے؟ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ چودھری ایوب مجھے نہیں پہچان رہا؟ تو میری آواز بھرا سی گئی، میری آنکھوں میں ایسے آنسوؤں کے جیسے کوئی لگتا ہے کوئی بڑی مقدار پانی کی آنکھوں میں ڈولنا شروع ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے آنسو نکلے نہیں۔ میں نے پھر صرف اتنا کہا، میں کہا چودھری میں گل کر رہا ہوں۔ جب میں نے کہا نا چودھری میں گل کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے پہچان لیا، اور اس نے کہا اے تم زندہ ہو، تم کہاں ہو؟ ملاقات تو ان سے نہیں ہو سکی، وہ کسی ہاسپٹل میں تھے اس وقت، اور پھر مجھے وہاں سے جانا تھا۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بہت دور ہے رنگ محل سے، وہاں پہ آنا جانا بھی ایک بڑا مارکا ہے، اور پھر اگلے دن میری مصروفیت تھی، ان سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ بڑا پریشر، بڑا دباؤ محسوس کیا میں نے۔ کئی دنوں تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں ویسے ہی بہت نازک سے مزاج کا آدمی ہوں، ذرا سی کسی شریعت کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے میرے، یا میرے سے ہو جائے، یار میں بھی انسان ہوں، ہو جاتی ہیں، تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو پھر میرے سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، میرے سے لوگوں سے ملا نہیں جاتا، میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں ایک گوشت کے پہاڑ کی طرح پڑا رہتا ہوں کہیں پہ، ایک بے جان سا، کبھی بیڈ پہ کبھی فرش پہ۔
بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے اٹھ کے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر گر جاتا ہوں۔ چودھری سعید کی شخصیت بھی کمال شخصیت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 99 میں جب میں لاہور آیا دوبارہ، اس سے پہلے مجھے میرے فیملی نے میرے والد صاحب نے مجھے بہت اس بات کا شدت سے نیگیٹیولی احساس دلایا ہے کہ تم گریجویٹ نہیں ہو تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے۔ انہوں نے میرا خلوص، میری محنت، میری جد و جہد کام کاروبار کرنے کے لیے جو میری قربانیاں، کسی چیز کو نہیں دیکھا، کیونکہ تمہارے پاس ڈگری تو نہیں ہے نا، ڈگری تو تمہارے پاس ہے نہیں، تم جتنے مرضی بریلینٹ اور برائٹ ہو جاؤ، ڈگری تو نہیں ہے۔ وہ اتنی دفعہ انہوں نے کہا اور ایسی ایسی جگہوں پہ مجھے لیٹ ڈاؤن کیا کہ ایٹ دی اینڈ چوہان سر اسماعیل چوہان نے مجھے لاہور کا کرایہ دیا اور میں وہاں سے اپنی کتابوں کا بڑا سا بیگ بھر کے خاموشی سے لاہور آ گیا۔ میں کہا میں تب جاؤں گا جب میں گریجویشن کروں۔ 99 کا پورا سال میں وہیں رہا۔ 2 مئی 2000 میں میں واپس آیا، مئی کے شروع کے دنوں میں۔ تو وہ وہاں پہ چودھری سعید کا میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا تھے۔ میری بڑی ہمشیرہ کی شادی ہوئی ہے، شاید 92-93 کی بات ہے، یا نہیں شاید 94 کی بات ہے۔ تو دل گیٹ کے باہر ایک مالواڑا شادی حال تھا، وہاں پہ میری بڑی بہن کی جب شادی ہوئی تو چودھری صاحب کا وہ بہت ایک عروج کا زمانہ تھا۔ میرے کہنے پہ چودھری سعید نے اس دن، اس بارات کے دن کا جو کھانا تھا، دیگ سے نکال کے ویٹرز کو ڈال کے دینا، ان کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں روٹی ورتانا، وہ انہوں نے کی۔ کیسا تعلق ہوگا، کیسا تعلق ہوگا۔ پھر میری زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کہ میرا ایک اور بہن ہوئی ہے لاہور میں، وہ چاہ میرا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے میرے والد صاحب کی جب چہلم تھا تو اس دن اس نے ایک اور نکاح کر لیا، اور جس سے نکاح کیا وہ اس کے اس سے پہلے 5 نکاح ہو چکے تھے، اور اس لڑکی کی عمر مشکل سے 22 سال بھی نہیں تھی۔ اس کا بزنس یہی تھا، دھندا کرنے والی جیسی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ اگر کوئی روز روز جا رہا تھا کہ آپ تو شریف آدمی ہیں نا، محمود صاحب آپ تو آتے رہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو ادھر پولیس بھی آ جاتی ہے تو آپ کی تو بڑی بے عزتی ہوگی، تو آپ ایسا کریں کہ ایک نکاح نامہ لکھ دیں ہمارے ساتھ، کوئی جب بھی مرضی آئیں، جو بھی کوئی آئے کہیں گے ہمارا دماد ہے۔ اس طرح کا نکاح بھی پڑھایا ہوا تھا اس نے۔ اس کو ہم نے بہت سمجھایا، پتہ نہیں کیوں بات نکل آئی ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اس کو ہم نے سمجھایا کہ تم سے کوئی غلطی ہو گیا تو ہمیں سمجھا دو۔ ہمارے ساتھ میرے بڑے بہن ہوئی بھی تھے شہزاد صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اس نے کہا نہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو 24 گھنٹے سے پہلے میں نے کارپوریشن سے اس کے نکاح رجسٹر ہوا تھا، وہ رجسٹر بھی نکال لیا، سارا ڈیٹا نکال لیا، اور بھی سب آگے پیچھے لوگ، وہ لڑکی بھی دوسرا تیسرا۔ پھر ان کے گھر میں جرگہ ہوا، ان کی طرف سے 2-3 لوگ ہی آئے، ہماری طرف سے 25 سے زیادہ لوگ تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے جب وہ اس نے آخر وہ مان گیا کہ ہاں میں نے کی ہے شادی، اس میں تقریباً 10 گھنٹے لگ گئے پورے آپریشن میں۔ پھر اس وقت مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس بچی کو بچہ ہونے والا تھا، اور پھر اس کا ہم نے ڈیورس کروائی۔ یہ مجھے اس پہ یہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ کیونکہ جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا اس نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا، اس نے اس کو ایکنالج نہیں کیا کہ میں نے محبت میں اس کے لیے کافی راستہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی سارے اہم فیصلے میری غیر موجودگی میں میرے سے پوچھے بغیر ہی لے لیا بعد میں۔ بہرحال اللہ مجھے معاف کرے۔ اس وقت بھی چودھری سعید نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ میں نے جب گریجویشن کیا تو میری گریجویشن کی فیسیں ساری چودھری سعید نے بھری۔ چودھری سعید کا ایک ہوٹل ہوتا تھا، بڑا نام ہے، حنیفے اور بابے کا بدماش تھے یہ لوگ بہت بڑے، تو یہ چودھری سعید کے سامنے بچے تھے۔ اس کی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب چودھری حنیفے اور بابے کا مرڈر ہوا تو تھانے سے اس کی لاش اس کے خاندان والے نے لے کے آئے، چودھری سعید اپنی ذمہ داری کے اوپر ان کی لاشیں وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے۔ کیسا تعلق ہوگا۔ چودھری سعید عجیب و غریب، اس کی شخصیت کے کئی رخ تھے۔
چوہدری سعید نے میرا سارا خرچہ برداشت کیا، میرے پڑھنے کا پورا سال. میں 10-12 گھنٹے وہاں پہ ہوٹل میں مینجمنٹ میں کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا رات کے وقت صبح تک. دن میں چوہدری صاحب بیٹھتے تھے. بادشاہوں کی طرح اس نے مجھے رکھا وہاں پہ. چوہدری صاحب پینے پلانے کے بھی شوقین تھے، جوا بھی شوق سے کھیلتے تھے، لیکن میری کسی چیز کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، اور مجھے کسی جگہ پہ کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہونے دیا، اور سب کو یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور کوئی بات نہیں، اور جو بات کرنی ہے میرے سے کرو. میں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، برا سلوک کیا، اس نے میری فیور کی انہوں نے ہمیشہ. چوہدری سعید بیچارہ بڑا ٹھکرایا ہوا بندہ تھا، بڑی چھوٹی عمر سے ہی اس نے پیار نہیں دیکھا تھا، اس کو اچھا ماحول نہیں ملا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک دھندا کرنے والی عورت آئی. میں اور چوہدری سعید صاحب ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. اس ہوٹل کے اوپر ایک کمرہ تھا، بڑا سا بیڈ روم تھا، اٹیچ باتھ تھا، کارپٹ بچھی ہوا تھا، کولر لگے ہوئے تھے، دنیا کی سہولت تھی وہاں پہ. ایک خاتون آئی جو پرانی جاننے والی واقف کار عورت تھی. انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، اور 2-3 دن کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چوہدری صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا ڈپٹا، بہت برا بھلا کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے. وہ کافی دیر بیٹھی رہی اور باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ چلی گئی. 2 دن کے بعد چوہدری صاحب نے کہا تینوں یاد ہے وہ آئی سی؟ میں کہا جی. اور یار پھر میں چلا گیا سا. میں پھر سوئے بازار گیا. میں 5-7 بندے نے کہا کسی نے کہا 5,000 دے، کسی نے کہا 10,000 دے. میرا خیال 50-60 ہزار روپیہ اس کو بلا کے اس کو دے کے کہا جاتا اپنی بیٹی کی شادی کر. کہاں سے شروع کروں؟ چوہدری سعید نے بہت پیار کیا، بہت آن کیا مجھے، بہت آن کیا. جس کسی کو میں نے کہہ دیا کہ اس بندے کو دوبارہ یہ ہوٹل میں نظر نہ آئے، تو چوہدری سعید نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو تم کو یہ جان سے مار دے گا. بہت ہی سخت مزاج آدمی ہے. وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا. آج میں گریجویٹ ہوں، پھر میں نے CSS کے ایگزام میں اپیئر ہوا، تو اس کے پیچھے جو شخصیت کھڑی تھی، میرے پہ کسی نے 1 روپیہ نہیں لگایا. وہ میری فیسیں سب چوہدری سعید نے بھری ہیں. میرے کپڑے کا خرچہ، میرا کھانے کا خرچہ، میرے رہنے کا خرچہ، میرے ملنے ملانے والے لوگ جو آتے تھے جاتے تھے، وہ سب، ان سب کو بھی اس نے افورڈ کیا. وہ اس کے علاوہ روز کی بنیاد پہ مجھے وہ مطلب اپنی مرضی سے جو میں چاہوں وہ پیسے میں لے سکتا تھا وہاں سے. کہ آپ وہ کہتا تھا میں اب دوں یا نہ دوں، تم نے اپنی دیہڑی نکال لینی ہے اس میں سے، گلے میں سے. اس نے کوئی ایسا مرحلہ چھوڑا نہیں میرے لیے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی شادیاں کی ہوں گی، کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا. رمضان میں جب بہت عروج تھا، رنگ محل میں ہوا کرتے تھے جب یہ، تو پورا ایک ٹرک کے قریب یہ سامان کا رمضان پہ بانٹتے تھے. تو ہیرا منڈی سے بہت ساری دھندا کرنے والی عورتیں آئی رہتی تھیں، ان کے ملنے والی ان کو بھی دیتے تھے. بیٹے بڑے ناراض ہوتے تھے کہ یار یہ سارا مال تو اپنی سہیلیوں کو کھلا دیتا ہے. تو جب میں گریجویشن کر رہا تھا ان کے ساتھ کہتا یار تمہیں پتہ میں کیوں دیتا تھا ان کو. مجھے پتہ تھا انہوں نے دھندا کرنا ہے، انہوں نے بعد میں پھر جا کے اپنے کوٹھے پہ ہی بیٹھ جانا ہے. لیکن مجھے کہتے ہیں محمود تمہیں پتہ ہے کہ یہ دھندا کیوں کرتی ہیں؟ یہ پیٹ کے لیے کرتی ہیں، اپنے بچوں کی روٹی کے لیے کرتی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو اگر یہ میں ان کو راشن دے دوں گا، اگر یہ 15 دن کا راشن ہے، 15 دن یار 15 دن تو یہ بدکاری سے بچیں گے، اس کا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ والا جملہ میں نے کسی سے نہیں سنا. چوہدری سعید یہ میں 2000 کے بعد واپس آیا وہاں سے، تو چوہدری سعید صاحب سے میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. میں چوہدری صاحب کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا، اور بس کچھ شرعی وجوہات ایسی تھیں جن کی وجہ سے میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان سے نہ ملتا. چوہدری سعید نے کبھی میری بات ٹالی نہیں. مطلب بہت مشکل فیصلے اس نے لے لیے ہیں، اور میں نے کہا نہیں چوہدری صاحب یہ نہ کریں. تو ان کا چھجا ہوئے مولوی تم جو صحیح لاگنا تم کر لا جا کے، میں نہیں آنا. چوہدری صاحب کے بچے بیٹے ان کے جب کسی جگہ پھنس جاتے تھے تو کہتے یار وہ محمود کو بلا لو، وہ اس کو حل کرے گا. اور میں اگر فرض کریں کراچی میں ہوتا تو میں کہتا میری آنے جانے کی ٹکٹ بھیجو گے تو میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کرتا. ایسی محبت میں مذاق میں. چوہدری صاحب کی قبر میں جا نہیں سکا ابھی تک. چوہدری صاحب کے انتقال کا مجھے بڑا ملال ہے، مجھے ان سے بڑی محبت تھی. چوہدری سعید میں بڑے بڑے کمالات تھے، لیکن اس کی زندگی میں 2-3 چیزیں بڑی عجیب سی تھیں.
وہ ٹھکرایا ہوا آدمی تھا، وہ بڑے فن جانتا تھا کھانے پکانے کے، اور بڑے کام محنت مزدوری کرنے میں بھی اس کو کمال حاصل تھا۔ بڑی دنیا کے کام کیے اس نے، بڑے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے، بڑے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے ہیں، اور میں نے دیکھا وہ کسی سے دبتا نہیں تھا، سوائے کامران لاشاری کے میں نے کسی اور کے سامنے ان کو نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا جہانگیر بدر کو وہ گالیاں نکالتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہانگیر بدر اس وقت شاید سینیٹر تھا یا ایم این اے تھا، جب ان کی دکان میں آیا تو وہ چوری سعید اس کو چاچا چاچا کہتے تھے، کہتا تھا جہانگیر بدر تو ویسے غلیظ آدمی تھا اور قادیانی بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک دلاور ہوتا تھا، دلاور بڑبو کے ایم پی اے تھا، اس کی بھی کوئی ہستی اوقات نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، نصرت بھٹو صاحب آئی تھیں رنگ محل میں، انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا بہت بڑا، یہ شاید ایم آر ڈی کی تحریک کے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ جلسے کا پورا فائنینس جو ہے نا چودھری سعید نے کیا، اور چودھری سعید کبھی بھی اگلی سیٹوں پہ نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی کوئی ایوارڈ قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں کی نظروں میں نہیں آ کے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کے سارا کام کرتے تھے۔ بہت بڑے سپاہی تھے وہ پیپلز پارٹی کے، بھٹو صاحب کے بہت بڑے عاشق تھے، ہونا بھی چاہیے تھا۔ چودھری سعید اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ چودھری سعید کے انتقال کے 6 مہینے بعد بھی ہیپ ہیزرڈلی اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ چودھری سعید صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بڑا عجیب و غریب سفر تھا جی لاہور کا، بڑا ہی مختلف قسم کا سفر، جس میں کچھ لوگوں نے تو واہ واہ کی جی آپ نے توجہ کی، جو ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں لوگ نارمل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو صحیح طریقے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ فضل الہی کس کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اچھی گاڑی کو، اچھے پرس کو، اچھے کپڑوں کو، برانڈیڈ کپڑوں کو، اچھے کھانے کو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہوگا یہ بھی، لیکن اللہ کا فضل اصل میں تو معرفت الہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کی وجہ سے جو قلب پہ باطن پہ جو انوارات اترتے ہیں وہ ہے فضل الہی۔ وہ تو ہمیں دستیاب نہیں ہے، ہم نے تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں ہم پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ لوگ لفظوں سے اسلام کو سمجھتے ہیں، ہمیں کسی نے توجہ کی اور ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو ہم اس کے دروازے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کپڑا بچھا کے کہ بس اب آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، حکم نہیں کرنا کیا ہے۔ یار کسی کا دل کوئی توجہ کر کے ہلا سکتا ہے، غفلت سے اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے، کیا کمال ہے وہ شخصیت میں۔ لیکن اب نہیں، اب سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، بے پردگی نے، عریانی نے، مختلف قسم کے فتنوں نے انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں دل کی جگہ ماربل کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ آپ انسان کے قلب کی کیفیت کو اس طرح تبدیل کر دیں کہ زندگی میں 100 علماء کرام بیٹھ کے کسی کے توجہ کر کے کسی کے دل کو جاری نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے کر دیا تو لوگ کہتے ہیں 100 بات پھر کیا ہو، اوکے یہ تو ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے پتہ نہیں کافی ساری شاید شخصی خامیاں بھی بیان کر دی چودھری صاحب کی، لیکن چودھری صاحب میں خوبیاں بڑی تھیں، ان سے پیار ہو جاتا تھا، بندہ دیکھتا تھا اسے بہت ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پیر ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بزرگ آدمی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہیرو ہے، ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی رابن ہوڈ ہے۔ ہمیں تو لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، بخشنا اللہ کا کام ہے، سزا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہماری تو اللہ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گناہوں کو اور ہمارے گناہوں کو بھی بالخصوص معاف فرمائے، اور ہمیں بھی بخش دے، چودھری صاحب کو بھی بخش دے۔ چودھری سعید اس دنیا سے چلے گئے، اب میرے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں ان کی تعزیت کر سکوں، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی تو اہلیہ تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی کئی سال پہلے ان کے انتقال سے، اب تو کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ تتر بتر ہو گیا، سارا کچھ تتر بتر ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیسے دل کر رہا چوک پہ کھڑا ہوں، میں کہوں یار میں محمود ہوں، مجھے نہیں جانتے ہو، لیکن مجھے لگتا ایسا تھا کہ میں جب یہ کہوں گا تو اس کو بھی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ آپ ایک زندگی میں، اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو تب مرتے ہیں جب آپ کا نماز جنازہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ مرتے ہیں، وہ کئی دفعہ مرتے ہیں جب آپ کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی جگہ پہ آپ کا تشخص کچھ نہیں ہوتا، آپ کا تعارف ہی کوئی نہیں ہوتا، آپ کے نام کا میم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا، اور سب کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے، یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے۔
اس سفر میں مجھے ایک اور بات بھی محسوس ہوئی کہ مجھے لوگوں سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، لوگوں کو ایسی کوئی خاص محبت نہیں ہوتی. لوگ دنیا کے انداز میں مجھے دیکھتے ہیں، ہم تو دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں، کچھ بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا جگر بھون کے کھلا دیں، لیکن اس کو گائے کے جگر میں اور ہمارے جگر میں فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار تھوڑا نمک کم تھا، تھوڑا تیکھا زیادہ تھا. اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ انسانی جگر تھا. جو کوئی بھی اس ولاگ کو دیکھ رہا ہے اس سے گزارش ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں، اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریں. سب سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز پہنچے کہ سنیں نہیں، کم از کم ایک دفعہ ضرور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے چودھری صاحب کو اصالِ ثواب کریں. ان کی روح کو وہ اللہ پاک ان کے گناہوں سے صرف نظر کرے اور ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخش دے، ان کے اوپر خاص رحم اور کرم فرما دے اور ان کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے. آپ کا بہت شکریہ.